اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کہ اس پڑھنے میں اور سننے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی اور جو ہم سے لفظ ہوئی نہ جانے پتہ نہیں کتنی ہوئی ہوگی، اور کون ہے اس دنیا میں جو اللہ رب العالمین کے اس کلام کو اس طریقے سے پڑھے جس طرح پڑھنے کا حق ہے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اور میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے پڑھنے پر جس اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، پھر وہ قرآن کریم نماز کی حالت میں جب پڑھا جائے تو اس کا ثواب پڑ جاتا ہے، پھر رمضان کی راتوں میں اس قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب پڑ جاتا ہے، پھر تراویح میں اگر اس کو کھڑے ہو کر سنا جائے تو اس کا ثواب پڑ جاتا ہے۔ یہ آپ حساب کتاب لگاتے رہے آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کرنے والے ہیں ان کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے بات کرنے کا کہ ثواب تو بہت دور کی بات ہے، ہماری جو عبادتیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ برابر سرابر ہمیں چھوڑ دے تو یہ بھی غنیمت ہے، ثواب نہیں ملے لیکن ہماری عبادتوں پر اللہ کی طرف سے معاوضہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب کی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال رمضان مبارک میں اور ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ الحمدللہ اس بلڈنگ میں جو ابھی بنی ہے اس میں پہلی مرتبہ الحمدللہ قرآن کریم تراویح میں پڑھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہے انشاءاللہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن ہر سال انشاءاللہ یہاں قرآن کریم تراویح میں پڑھا جاتا رہے گا، اور آپ حضرات انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ اور آپ حضرات کا بھی شکریہ کہ بہت دور دراز سے حضرات تراویح میں تشریف لاتے رہے ماشاءاللہ، اور آج ختم میں تو بہت دور سے ہمارے بہت سارے مہمان حضرات تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا ہمارا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس میں دو تین باتیں آج کی مناسبت سے قرآن کریم کی جو تقریر کا موقع ہے اس تقریر کے موقع کی مناسبت سے دو تین باتیں مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم اور لازوال نعمت اور دولت ہے جو اللہ نے اپنے سے گناہگاروں کو بن مانگے عطا فرمائی۔ یاد رکھیے کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو صرف برکت کے لیے نہیں ہے، صرف تب جھاڑ پھوک کے لیے یہ قرآن کریم نازل نہیں ہوا، یہ قرآن کریم فال نکالنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کریم نیچے اور 40 پر صرف پڑھ کر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ کتاب پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے دم تک کے ہماری رہنمائی کرتی ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ کوئی زندگی کا پہلو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی قرآن کریم ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو، لیکن افسوس یہ کہ ہم اس سے رہنمائی لیتے نہیں۔ یہ قرآن کریم برکت اپنی جگہ، یہ قرآن کریم باعث رحمت اپنی جگہ، لیکن اصل مقصود قرآن کریم کا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت کا نسخہ دیتی ہے اور صحیح اور غلط کی تمیز یہ قرآن کریم ہمیں سکھاتی ہے۔ کاش کہ ہم اس قرآن کریم کی منشا کو اگر سمجھ کر پڑھیں، اس قرآن کریم کے مفہوم کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو یقین جانیں تو اس قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد دوبالا ہو جائے گا۔ اور اصل تو مقصد قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کی تلاوت جس طریقے سے مقصود ہے اسی طریقے سے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا مقصود ہے۔ صرف اتنی سی بات نہیں کہ قرآن کریم کی آپ نے زبانی تلاوت کر لی، زبانی تلاوت تو کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کس چیز سے روک رہے ہیں، اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے مجھے بتائیے۔ پوری زندگی جو ہے وہ میں نے کھپا دی، پوری زندگی میں نے گزار دی، لیکن اللہ کی منشا اور مراد کو میں نہیں سمجھ سکا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس قرآن کریم کا اتنا بھی حق ہمارے پر نہیں ہے؟
اتنا بھی حق نہیں ہے، یہ کتاب اتنی لاوارث ہے. میں ایک مثال یہ کرتا ہوں، آپ جو ہے وہ چیز یہاں سے لے چیز چائنا چلے گئے، چلو چائنا آپ وہاں گئے، اچھی کوئی آپ کو جاب نہیں گئی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ وہیں پر رہنا ہے، نوکری بھی مل گئی. اب آپ کو وہاں کی جو چائنیز زبان ہے وہ نہیں آتی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر کسی لینگویج سینٹر میں آپ داخلہ لیتے ہیں. اس وقت نہ آپ اپنی عمر دیکھتے، اس وقت نہ آپ اپنا عہدہ دیکھتے، اس وقت نہ آپ کی مصروفیت اس میں 8 بنتی ہے. آپ وہاں داخلہ لیتے 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں آپ وہ زبان سیکھتے ہیں. اور کیوں سیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ میں جب وہاں جاؤں گا وہاں کی جو زبان ہے وہ زبان اگر مجھے نہیں آئے گی تو میں وہاں کام کیا کروں گا؟ اس لیے کہ پیسے مل رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم کتاب ہے، اس عظیم کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ ہمارے پاس فرصت ہے، نہ ہمارے پاس موقع ہے. کتنے مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں گزر گئی ہے، عمر گزر گئی ہے، لیکن وہ قرآن کریم کو صحیح دیکھ کر ناظرہ پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ان کو بخش دیا جائے گا؟ ان کو یہ اگر وہ یہ عذر پیش کریں تو اس عذر کی بنیاد پر ان کو معذور قرار دے دیا جائے گا کہ نہیں میرے پاس تو کاروبار کے لیے وقت تھا، تجارت کے لیے وقت تھا، ملازمت کے لیے وقت تھا، دنیا کے جتنے کام کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس وقت تھا، لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تھا. اس لیے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسرا حق قرآن کریم میں یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اور میرا خیال یہ ہے یہ رمضان 15-14 رمضان کا دن گزر گئے، ہر آدمی کا، ہر مسلمان کا، چاہے وہ کتنا مصروف ہو، میرا خیال سے رمضان میں ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی مقدار عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عام دنوں کے مقابلے میں پورے سال کا اگر آپ تناسب لگائیں تو پورا سال قرآن کریم کی طرح نہیں پڑھا جاتا جتنا قرآن کریم کی تلاوت صرف ایک دن رمضان بعد میں ہوتی ہے. حافظ جو ہیں وہ الگ رٹا لگا رہے ہیں، صبح دوپہر شام، نہ سحری کا ہو، نہ افطاری کا ہو، جو ناظر افطار ہیں وہ مسجد پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، آپ جا کے پڑھ رہے ہیں، کوئی کتنے پارے پڑھ رہا ہے، کوئی کتنے پارے پڑھ رہا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی، میری آپ سے برادرانہ اور مؤدبانہ التماس و گزارش یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد یہ روٹین ہماری چینج نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. ہاں البتہ اتنا فرق ضرور ہوگا کہ جتنی تلاوت ہم اب کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اتنا موقع نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے، کوئی صبح ایسی ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ جس صبح کا آغاز ہم قرآن کریم کی تلاوت سے نہ کریں گے نہیں انشاءاللہ. یہ عہد کریں، اللہ کے سامنے بیٹھیں، یہ عہد کریں کہ ہماری ہر صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، پھر اس کے بعد دنیا کا کوئی اور کام ہوگا. اگر اس روٹین کو آپ نے اپنا لیا، اس ترتیب کو اگر آپ نے اختیار کر لیا، انشاءاللہ قرآن کریم نے جس زندگی کو کہا ہے حیات طیبہ، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ. تو ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، اس کی عادت الحمدللہ رمضان میں ہمیں پڑ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرض نمازوں کا اہتمام جو ہے رمضان میں ہمیں ایک جملہ کہہ کر بات آگے بڑھاتا ہوں. رمضان میں ہم نے جن نیکیوں کو کیا ہے، رمضان مبارک میں ہم نے جن عبادتوں کو انجام دیا ہے، اب رمضان گزرنے کے بعد ان نیکیوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. میرا خیال یہ میں نے مختصر سے جملہ کہہ دیا، اس میں سے بہت کچھ آ گیا، اب آپ خود سمجھتے رہے. جن نیکیوں کو ہم نے رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ قرآن ہے، وہ تراویح ہے، وہ تہجد ہے،
وہ زبان کی حفاظت ہے، وہ کانوں کی حفاظت ہے، وہ آنکھوں کی حفاظت ہے، وہ ہاتھوں کی حفاظت ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے کام ہم نے انجام دیے رمضان کے بعد اس کے اندر ناغہ نہیں ہونا چاہیے اور ان چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اللہ انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم عمر کے جس حصے میں بھی قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلانے کے لیے ہمارے اندر یہ جوش و جذبہ پیدا ہو کہ چلو میں اس عمر میں قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ سکتا، کم سے کم میں اپنے بچے کو، تو میں مسلمان ہوں، میں کم سے کم اپنے بچے کو تو قرآن کریم صحیح طریقے سے نازلہ پڑھوا دوں۔ عشق کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کا ذہن کچھ ہوتا ہے، کسی کا ذہن کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو قرآن کریم دیکھ کر تو آتا ہے، دیکھ کر تو وہ پڑھ لے۔ اللہ نہ کرے ہم دنیا سے اگر اس حالت میں گئے کہ ہم نے قرآن کریم نہ ہم نے کسی سے پڑھنا سیکھا، نہ ہم نے اس قرآن کریم کو اپنی اولاد کو سکھایا، یقین کریں ہم بہت بڑے جرم کی مرتکب ہو گئے، اور یہ ایسا جرم ہوگا کہ شاید اللہ تعالیٰ کیا معافی نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ اس کی تلافی مشکل ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں کہ انعامات الانسان انقطع عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ظاہر جو عمل کر رہا تھا الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے والا مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کو اس کا اجر اور اس کا فائدہ اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو مشاہدے ہیں، اور مشاہدے کے انکار نہیں کر سکتا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے والے کو میت کو اس کا نفع پہنچتا ہے، اور صدقۃ جاریہ، ایک آدمی نے مرنے سے پہلے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر کر دنیا سے گیا، کوئی کنواں کھود دیا، کہیں بورنگ کرا دی، کہیں ٹھنڈے پانی کو کولر لگا دیا، لوگ آ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں، کوئی درخت لگا دیا، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں سائے میں دھوپ سے بچ رہے ہیں، کوئی اسپتال بنا دیا، وہاں ان کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے دفاعی کام ہیں وہ کر دیے۔ مرنے والا مر گیا، جتنا لوگ کھانا اٹھاتے رہیں گے اس مرنے والے کے کھاتے میں اور اس کے نامہ اعمال میں چلتا رہے گا۔ اور دیکھیے ایک بات کہتے یہ رہے کہ ان کاموں کے لیے کوئی بہت بڑا تعاون کا خزانہ نہیں چاہیے، ہمارے ذہن میں بس اوقات بات کی ہوتی ہے اور ہم بہت سارے خیر کے اور نیک کاموں میں حصہ نہیں لیتے، صرف اس وجہ سے کہ خیر تو حالات بہت خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ آپ کے اخلاص اور آپ کے دل کو دیکھتے ہیں، آپ کس جذبے سے اللہ تعالیٰ کیا اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، سب کا جاریہ کا کوئی کام کرتا۔ دوسرا او علم ينتفع به، آپ نے کوئی ایسا علم چھوڑ دیا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی آپ نے ایسی کتاب لکھ دی، آپ نے کوئی ایسی تصنیف کر دی، کوئی ایسے مسائل آپ نے لکھ دیے صحیح لوگوں کو بتا دیے، جب تک وہ آدمی عمل کرتا رہے گا آپ کا کھاتا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اصل جو مجھے بات بتانے کی اس حدیث سے وہ تیسرا جملہ ہے، او ولد صالح يدعو له، او ولد صالح يدعو له، فرمایا کہ تیسرا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ مرنے والے نے ایسی اولاد چھوڑی تو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، جو اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس ادارے کے جو بانی ہمارے والد محترم حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالکراچی میں 50 سال تک کے پڑھایا، حدیث کی کتابیں پڑھائی، اور پوری دنیا میں الحمدللہ ان کا فیض اس وقت مختلف شکلوں میں جاری و ساری ہے۔ آج اگر وہ ہمیں اس راستے پر نہ ڈالتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی شاید کوئی عالم جان نہیں سکتے، ہم بھی آج کسی گاڑی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوتے اور اسکرو اور پانا ہمارے ہاتھوں میں ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمیں پڑھایا، ہمیں لکھایا، ہم نے آگے اپنی اولادوں کو اس لائن پر لگایا، آئندہ انشاءاللہ اللہ کی ناصرین ہے وہ اپنی اولادوں کو آگے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس سارے سلسلے کا اصل ثواب کس کو مل رہا ہے؟
جس نے اس کی بنیاد رکھی. یہ ایسا عظیم صدقہ جاریہ ہے جس نے بنیاد رکھی اس کو اس کا ثواب ہوتا ہے. ان کو ان کے والد نے اسلام پڑھایا. تو صرف اولاد کو ہونا یہ نعمت نہیں ہے. اولاد کیسی ہو؟ ولد صالح یدعو له، ایسی اولاد کو اس کے لیے دعا کرنے والی ہو. دن رات آپ اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، تو جب نماز جنازہ پڑھانے کی سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی اولاد کا ہے. لیکن اولاد جو ہے تو بیچارے کو سنائی نہیں آتی. اس کو نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہی نہیں آتی. اب آپ مجھے بتائیں وہ بیچارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اور دوسرا ہاتھ جو ہے اس کے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. کم سے کم میں اپنی اولاد کو اتنا تمہیں علم دوں، اتنا تمہیں اسے دین سکھاؤں، اتنا تمہیں قرآن اور حدیث سے اس کو روشناس کراؤ کہ اگر میں مر جاؤں تو کم سے کم میری نماز جنازہ تو پڑھا لے. تو اس لیے اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے اور یہ سمجھ کر کرنی چاہیے محنت کہ یہ میرے مرنے کے بعد انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ. اب یہ دیکھیے یہ جو ادارہ ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں کامل فاؤنڈیشن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر طرح کے شر سے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. یہ ایک ادارہ بنا کر ہے کتنے لوگ اپنے علم کی پیاس بجھا رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو دینی اعتبار سے نفع ہو رہا ہے. ہر سال کتنے بچے جو قرآن کریم کے حافظہ اور حافظ ہو رہے ہیں اور کتنے دیندار اور نیک بن رہے ہیں اس ادارے کی برکت سے. یہ لگانے والے کو اس کا سارا ثواب جا رہا ہے. یہ ایسا جاریہ ہے. اس لیے اگر الٹے سیدھے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. جو صاف ستھرا طریقہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا اور اس طرح کے جو ادارے کی قدر کرنی چاہیے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. آپ کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، حاسدین کی حسد سے اللہ تعالیٰ ادارے کو محفوظ رکھیں. تو اس طرح کا زندگی میں کوئی کارنامہ ہمیں انجام دینا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بس میرا خیال اتنی بات کافی وقت بہت ہو چکا ہے. بس مختصر سے دعا کر ہم اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے تراویح میں شرکت کی ہے اور اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس جگہ کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے لیے قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. جو آپ جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے، قرآن کریم کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی یہ ختم ہو کبھی نہیں. قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، یہ ختم نہیں ہوا. اس لیے ختم نہیں ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی 20ویں رکعت میں اخلاق سے دوبارہ شروع کر دیا. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے کہ جس مجلس میں قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی ہے اسی مجلس میں اگلا قرآن جب شروع ہو جائے تو اسی پر عمل ہوا. تو قرآن کریم ختم ہونے کی چیز نہیں. قرآن کریم میں اپنی زندگیاں ختم کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو قرآن کریم میں ختم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائے. تو جب قرآن کریم میں تکمیل کا موقع ہوتا ہے تو حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو بس شرط یہ ہے کہ ہم دعا مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ ہر دعا کو قبول فرمائیں گے. اور دعا کی قبولیت میں بس اوقات تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے، کبھی دیر سویر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں. کچھ دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کو جب تک دور رکھی جائے دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ جب ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اور دعا کی قبولیت کا اللہ کے ساتھ پر یقین رکھیں گے. انشاءاللہ میں جو مانگ رہا ہوں، اب ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، انگلیوں سے کھیل رہا ہے اور انگلیاں چٹکا رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، زبان پہ کچھ اور الفاظ چل رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگ رہا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ قریب میں تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں مانگ رہا تھا، رو کر مانگ رہا تھا، رو کر مانگ رہا تھا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ بندہ جس طرح مچل مچل کر دعا مانگ رہا ہے، اگر موسیٰ کے اختیار میں اس کی دعا کو قبول کرنا ہوتا تو موسیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کلیم اللہ، یہ مانگ تو ہم سے رہا ہے لیکن اس تقدیر اس کی بکریوں کے ریوڑ کی طرف ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا دل اور دماغ دوسری طرف ہے، مانگ رہا ہے، جب ظاہر دل اس کا حاضر نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو وہ دعا کیسے قبول ہو؟ اور بس اوقات دعا کی قبولیت میں رکاوٹ جو ہے وہ حرام مال کی ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک آدمی حرام مال کھا رہا ہے، حرام مال سے پرورش پا رہا ہے، حرام کپڑے پہنا رہا ہے، حرام لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے، داخل کر رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو رکاوٹوں کو اگر دور کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ بس بہرحال باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں ذہن میں، لیکن آپ حضرات بہت دور سے ہیں، آپ کو واپس بھی جانا ہے اپنے اپنے گھروں کی طرف۔ بس مختصر سے دعا کریں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم آنس وحشتنا بقبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت کاملہ سے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت کاملہ سے ہمارے قرآن کریم کے پڑھنے کو اور سننے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اس قرآن کریم کے پڑھنے میں اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں دانستہ یا نادانستہ، یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ اسے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے بہتر سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کریم آپ کے شایان شان میں نہیں پڑھا گیا، یا اللہ اس میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، دل اور دماغ ہمارا کہیں ہے، خیالات کی دنیا میں گم ہیں، لیکن اے اللہ آپ نے جب اپنے آنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کو کھڑے ہو کر سننے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرما۔ آپ نے اس قرآن کریم کے تراویح میں رمضان میں پڑھنے اور سننے پر جس اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ بلا استحقاق وہ اجر و ثواب ہمیں عطا فرما، یا اللہ وہ اجر و ثواب ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ثواب کو ضائع نہ فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن کریم، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی نعمت سے اللہ ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کریم کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا الراحمین ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کریم میں
لگانے کی توفیق عطا فرما، اس میں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کریم کے جو انوارات ہیں، اس کے جو برکات ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، یا اللہ ہمیں تو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے، یا اللہ قرآن کریم جو تراویح میں پڑھا گیا ہے اللہ اسے قبول فرما، یا اللہ اسے قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے اللہ اسے بھی معاف فرما، جو ہم بھول چکے ہیں اللہ اسے بھی معاف فرما، یا اللہ اگر گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما، یا اللہ دارالعلم کے جو معاونین ہیں، دارالعلم کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، اس سے جو محبت و تعلق رکھنے والے ہیں، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ فضل و کرم سے اپنے رحمت کاملہ سے ہمیں اللہ ہمارے والد مرحوم نے اے اللہ جس لائن پر ہمیں لگایا ہے اور یہ ادارہ جو قائم فرمایا ہے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما، یا اللہ ان کی کامل و مکمل کوشش فرما، یا الراحمین ہر لمحے ان کے درجات میں اللہ اضافہ فرما، یا اللہ جتنا قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے ہمارے خاندان میں، ہمارے بچوں میں، یا الراحمین ان سب کا ثواب اللہ ہمارے والد مرحوم کو پہنچا، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، یا الراحمین انہوں نے جو یہ ادارہ قائم فرمایا ہے، یہاں جتنے قرآن کریم پڑھے جا رہے ہیں، یا اللہ جتنا دین کا کام ہو رہا ہے، یا اللہ اس سب کا ثواب ان کو پہنچا دے، یا اللہ ان کے مرنے کے بعد ان کے فیض کو جاری اور ساری فرما، یا اللہ ان کے فیض کو جاری اور ساری فرما، یا اللہ ان کے فضل و برکات سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ اس ادارے کے لیے انہوں نے جتنی زندگی میں دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے لیے انہوں نے جو دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا، یا اللہ ہم جن برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، جن گناہوں میں مبتلا ہیں اللہ کو اس سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ مہینہ ہے اللہ بخشش کا مہینہ ہے اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہماری آل و اولاد کی بخشش فرما، ہمارے گھر والوں کی، متعلقین کی، عیسیٰ اقارب کی، اے اللہ ہم سے تعلق و محبت رکھنے والوں کے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم میں بہت سے افراد بیمار ہیں، ہمارے نمازی ہیں جو بیچارے شہید بھی ہیں اور پورا قرآن کریم ماشاءاللہ تراویح میں باقاعدگی کے ساتھ سنا ہے، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کو بھی مکمل صحت عطا فرما، یا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، اور بھی جتنے بھی لوگ تراویح میں یہاں پر شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں ہم سب کی بیماریوں کو اے اللہ صحت سے تبدیل فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ فرما، کسی کا دستے نگر نہ بنا، یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمارے دیگر بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، ہماری والدہ کافی بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرما اللہ تعالیٰ، ان کی تمام بیماریوں کو اللہ دور فرما، ان کی آنکھ کی تمام تکلیف کو دور فرما، اے اللہ جسمانی تمام تکلیفوں کو دور فرما، یا اللہ یہ ساری تکلیفیں دور کرنا آپ کی قدرت میں ہے، یا اللہ آپ کے بس میں ہے، یا ارحم الراحمین آپ کے اختیار میں ہے، اے اللہ آپ کا صرف ایک حکم ہی کافی ہے، آپ کن کہتے ہیں کوئی حکم وہ چیز ہو جاتی ہے، یا اللہ ہماری والدہ کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہر طرح کی معذوری اور محتاجی سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی معذوری اور محتاجی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بھتیجے کو دل کا حادثہ ہے، دل کی تکلیف ہے، چھوٹا سا بچہ ہے مولانا حسین صاحب کا بیٹا ہے، یا اللہ اس بچے کو مکمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اس بچے کو مکمل صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ اسے مکمل صحت عطا فرما، اے اللہ مکمل صحت عطا فرما، ہمارے اور بھی بہت سے دوست آئے ہیں باہر سے، عمیر صاحب ہیں، تیمور صاحب ہیں، یا اللہ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما، عمیر صاحب بھی کافی عرصے بیمار رہ چکے ہیں، ہم سے بڑا تعلق اور محبت رکھتے ہیں، بیچارے بہت دور سے آئے ہیں،
یا اللہ ان کو مکمل صحت اور عافیت عطا فرما، ان کے والد کو بھی اللہ مکمل صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی حضرات دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہر طرح کی معصومی سے حفاظت فرما، ہر طرح کی محتاجی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندان میں، ہمارے اعزاء خالد میں، ہمارے گھر والوں میں بڑے چھوٹے، خواتین، مرد، عورتیں جتنے بھی بیمار ہیں، جن جن بیماریوں میں ہیں، یا اللہ ہم سب کو مکمل صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مکمل صحت اور عافیت عطا فرما۔ ہر ایک کا نام لینا مشکل ہے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کی ہم سے درخواست کی ہے، یا اللہ جو دعا کی ہم سے توقع رکھتے ہیں، ان سب کی دلی مرادوں اور حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں اور حاجتوں کو پورا فرما۔ آج یہاں پر 4 قرآن کریم ختم ہوئے ہیں، ایک قرآن کریم جو ہے کہ قسمت میں ختم ہوا ہے، اور 2 قرآن کریم کے پلس 2 میں ختم ہوئے ہیں، اور ایک دارالقرآن میں یہاں پر ختم ہوا۔ یا اللہ ان سارے کے سارے قرآن کریم کو جو تراویح میں پڑھا گیا اور سنا گیا، اللہ سارے قرآن کریم کو اللہ اس کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، جن خواتین نے قرآن کریم پڑھا ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اعضاء کی سلامتی نصیب فرما، ہر طرح کے فکروں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہماری زبان پر ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ ہم سب محتاج ہیں، یا اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کی تمام انفرادی، اجتماعی، چھوٹی اور بڑی جتنی ضرورتیں اللہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ اپنے خیر اختیاروں سے پوری فرما، آسانی اور عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ یا اللہ آسانی اور عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے دادا دادی کی مغفرت فرما، نانا نانی کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے پھوپھا کی مغفرت فرما، ہماری پھوپھیوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی اعزاء اقارب متعلقین دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہر ایک کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس قرآن کریم کا ثواب اللہ کی روح کو پہنچا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا بھی جب اپنے آخر ہو گئے اللہ کرنے والی موت میں نصیب فرما۔ یا اللہ ناکھانی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ناکھانی موت سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور سے، فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ عزت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پر، اے اللہ ان سب بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی تکمیل آسان فرما، ان کے لیے قرآن کریم کو مکمل حفظ کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ان کے دماغوں کو، ذہنوں کو کھول دے، قرآن کریم کے پڑھنے کا پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ قرآن کریم کی خدمت پر معمور ہیں، ان منتظمین ہیں، حضرات اساتذہ کرام ہیں، دارالعلوم کی انتظامیہ ہیں، اور ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں جو تعلیم کے نظام کو دیکھ رہے ہیں، جو بیمار ہیں، ہمارے سر بھی ہیں شاہد جمال صدیقی صاحب، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی دعا کی درخواست کیا حضرات سے، اور بھی ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یا اللہ سب کو عافیت دارِ نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اللہ ہمیں استغنا نصیب فرما۔ ہماری تمام کی تمام انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کو، اے اللہ ادارے کی تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ دارالمحمدیہ کی تمام انفرادی ضرورتوں کو، اجتماعی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اخباروں کی اے اللہ تمام ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیریں و بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ تمام خیر و بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ مانگنی چاہیے کہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اس وقت جو جن کی اس وقت حالات چل رہے ہیں، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ مسلمانوں کے، پاکستان کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نظریاتی سببوں کی حفاظت فرما، جغرافیائی سببوں کی حفاظت فرما، یہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو تباہ کرنے پر جو تلے ہوئے، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرما، شوکت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیریں و بھلائیاں عطا فرما۔ اپنے جائز مقاصد کے لیے دل میں دعا کریں۔
یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن اعمال کی آپ نے رمضان میں توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ رمضان گزرنے کے بعد اس پر ہمیں استقامت عطا فرما، یا اللہ استقامت عطا فرما، ہماری نیکیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کی حفاظت فرما۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ میں ان اعمال پر استقامت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیک اعمال صالحہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر شر سے ہر برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ بن مانگی وہ بھی عطا فرما۔ قاری صاحب نے جو تراویح میرے ساتھ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرما، ہر طرح کی آفتوں سے، بلیات سے اللہ حفاظت فرما، اللہ ان کو اولاد ترین عاقل کے ساتھ عطا فرما، اور بھی جو بچے ہیں اللہ ان کو اولاد ترین عاقل کے ساتھ عطا فرما، اللہ تمام پیچیدگیوں کو اللہ دور فرما، اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ عاقل والی زندگی عطا فرما، ہر طرح کی معذوری اور محتاجی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس خاندان پر خاص طور پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اپنے حفظ و امان میں اللہ اس خاندان پر یا الراحمین ہماری صلاحیتوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ محبت و کرم سے رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ تمام خیریں ہمیں عطا فرما، تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ جہنم سے فرمانا عطا فرما، یا اللہ آئندہ زندگی میں بار بار عاقل کے ساتھ رمضان مبارک مدینہ میں نصیب فرما، یا اللہ جتنے دن باقی رہے ہیں اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پھر جو کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما، یا اللہ جتنے باقی دن رہے ہیں اسے صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ زندگی کا ہمارے آخری رمضان ہو، یا اللہ جتنے دن رہ گئے ہیں اللہ اس کو بددلی سے گزارنے کے بجائے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان لمحات کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ ایک ہمارے قریبی عزیز ہیں، ان کا ایک اہم مسئلہ ہے، انہوں نے خاص طور پر فون کر کے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے آج ان کی جو میٹنگ ہونے والی ہے اور ان کی جو معاملات ہیں اللہ غیب سے حل فرما، یا اللہ اپنی قدرت سے حل فرما، ان کی تمام جملہ پریشانیوں کو اللہ دور فرما، اے اللہ ان کے تمام جائز مقاصد اللہ کامیابی عطا فرما، اے اللہ ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جن جن لوگوں نے بھی فون کر کے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کی حاجتوں سے بھی واقف ہے، ان کی دلی مرادوں سے بھی اللہ واقف ہے، ان سب کی اور ہماری تمام کی تمام حاجتوں کے پورا کرنے پر بھی قادر ہیں، یا اللہ ہم سب کی تمام حاجتوں کو اپنے قدرت کاملہ سے اللہ پورا فرما، عافیت کے ساتھ پورا فرما، حسن خوبی پورا فرما، اے اللہ آسانی کے ساتھ پورا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا